اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور جمعے میں آپ کو بچانے کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ امت گناہوں سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، بدعت سے بچ جائے، بد اخلاقی سے بچ جائے، غیروں کے، دشمنوں کے، پتھر کے، مورتیوں کے، چاند کے، سورج کے، پرستش کرنے والوں کے طریقوں سے بچ جائے، امت صحیح امت بن جائے۔ نام کچھ بھی ہو، زمانہ کچھ بھی ہو، عمل صحابہ کا ہو، نام کچھ بھی ہو، زمانہ کچھ بھی ہو، عمل تابعین کا ہو، نام کچھ بھی ہو، زمانہ کچھ بھی ہو، عمل اولیاء اللہ کا ہو۔ اس لیے محنتیں ہو رہی ہیں میرے دوستوں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں، مسجد میں کہا، باہر کہا، رب کعبہ کی قسم، چنندے کچھ حضرات علماء کرام ہیں، چنندے کچھ علماء کرام ہیں، چنندے کچھ علماء کرام ہیں جن کو آپ انگلی کے لکیروں میں گن سکتے ہیں، جو اس وقت امت کی فکر میں سب کچھ بھلا کر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بقیہ علماء اپنا راستہ نہیں چھوڑے۔ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، آپ غلط گمان بھی ان پر مت کریں۔ چنندے کچھ علماء کرام جن کو انگلیوں میں گن سکتے ہیں، جو سب کچھ بھلا کر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی اصلاح پر پڑے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کو صاف صاف بیان کر رہے ہیں، حلال اور حرام کو پیش کر رہے ہیں، چنندے علماء کرام۔ بقیہ علماء کرام وہ صرف اس لیے خاموش ہے کہ ان کے دائروں میں تالے پڑ چکے ہیں۔ ایک مسجد میں امام صاحب کو ابھی قریب میں گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے کے درمیان میں ایک امام صاحب کو نکال دیے ہیں۔ وہ امام صاحب ایک الگ مسلک کے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر مسلک والے اپنی ضرورت رہی تو اپنے مسلک سے محبت کرتے ہیں۔ اس مسلک کا عالم بھی اگر صحیح قرآن اور حدیث اور اپنے راستے کی سچائی بیان کر دے، وہ مسلک کے لوگ بھی اپنے امام کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے ابو جہل صحابہ کے پیچھے پڑا ہے۔ چاہے ہمارے دیوبندی مسلک کے ہو، چاہے ہمارے بریلوی مسلک کے ہو، چاہے ہمارے مقلدین ہو، چاہے ہمارے غیر مقلدین ہو، یہ دین کے اندر رہنے والے خاندان اور شعبے ہیں۔ میں سب کو اس وقت برحق مانتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلک وہ مسلک۔ علماء دیوبند میں اگر کچھ علماء سچ بات اعلان کرتے ہیں تو پھر اس راستے اور اس فیلڈ اور اس جماعت کے لوگ جو کسی گناہ میں، بدعت میں، شرک میں مبتلا ہے تو پھر اس عالم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ علماء بریلوی میں اگر کوئی بریلوی عالم دین کوئی شریعت کا صحیح مسئلہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے بیان کرتا ہے، ان کی جماعت کے لوگ بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ شب برات سے پہلے کی جمعہ تھی، اور یہ جمعہ شب برات کے بعد کی جمعہ ہے۔ ایک مولانا جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میرے دوستوں میں سے ہے، میں کہاں کے کدھر کے آپ کو نہیں بتاؤں گا، کوئی میرا ذمہ دار مجھ سے پوچھے گا، باوسیقہ آدمی پوچھے گا، باسند آدمی پوچھے گا، میں اسے بتاؤں گا۔ انہوں نے گزشتہ جمعہ اپنے بیان میں شب برات کے فضائل پر بیان کرتے ہوئے خرافات پر بات کی، بدعات پر بات کی، شرک پر بات کی، اور صاف صاف بتایا کہ بھائی شب برات کی فضیلت ثابت ہے، رات کو جاگو، عبادت کرو، نوافل پڑھو، قضائے عمری پڑھو، دعائیں کرو، درود شریف پڑھو، سلام پڑھو، فلاں کرو، لیکن اس رات آپ خلافات میں مبتلا نہ ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو، بدعت میں مبتلا نہ ہو، اور خبر کی زیارت کو اتنی اہمیت نہ دو کہ فرض شرمندہ ہو جائے، مستحب کو، خبر کی زیارت کو اتنی اہمیت نہ دو کہ واجب شرمندہ ہو جائے، خبر کی زیارت کو اتنی اہمیت نہ دو کہ جس کی وجہ سے سنت شرمندہ ہو جائے، اور خبروں پہ اتنا پیسہ خرچ نہ کرو کہ تمہارے
ہمارے خاندان کا کوئی یتیم افسوس کرتا رہے. بات تو بڑی اچھی تھی لیکن برداشت نہیں کیے, اور ان کی گفتگو میں علماء دیوبند کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی, اور ان کو الزام لگا کر مسجد سے اس لیے نکال دیا گیا تم پیسے کمانے کے لیے ہمارے مسلک میں داخل ہوئے ہو, لیکن تمہاری گفتگو سے دیوبند کی خوشبو آ رہی ہے. کیا بھائیوں, کیا ہو رہا ہے امت میں؟ شرک سے بچانا ہر مسلک کے عالم کے لیے مصیبت, بدعت سے بچانا ہر مسلک کے عالم کے لیے مصیبت, خرافات اور رسم و رواج سے بچانا ہر مسلک کے عالم کے لیے مصیبت, اور وہ اعمال رب کعبہ کی قسم تمام کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے, ان کے خلاف کسی عالم ربانی کی زبان کھلتی ہے تو ان کے چمچے دیوانے کتوں کی طرح ان علماء کے پیچھے پڑ جاتے. اگر اصلاح علماء نہیں کرے تو مجھے بتا دو کہ کون ہے جو تمہاری اصلاح کرے. اگر تمہارا نام صحیح ہے, میں آج اس وقت مسجد کی خطابت سے ایسے استعفیٰ دے دوں گا, موت تک کسی مسجد میں خطبہ نہیں دوں گا. یہ کام ہمارا ہے, علماء کا ہے, علماء دیوبند کا ہے, علماء بریلوی کا ہے, علماء مقلدین کا ہے, علماء غیر مقلدین کا ہے, جو امت کو شرک سے بچانا, امت کو بدعت سے بچانا, امت کو خرافات سے بچانا, امت کو زنا سے بچانا, امت کو شرک سے بچانا, امت کو جھوٹ سے بچانا, امت کو مال حرام اور عقل حرام سے بچانا, یہ کام ہمارا ہے پیارے, ہمارا ہے. ہم کو کرنے دو. ہم اگر کرتے رہیں گے تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی, ہم کرتے رہیں گے تمہاری عزتوں کی حفاظت ہوگی, ہم کرتے رہیں گے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی. ورنہ مانو کہ نہ مانو, میرے امر جملوں کا میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. دوسرے علماء سے پوچھو, جس وقت تمام علماء متفق ہو کر اپنی زبان کو بند کر لیں گے, قوم نوح, قوم سمود, قوم عاد, قوم ہود پر وہ عذاب نہیں آئے گا, نہیں آیا, اس سے بدتر عذاب آپ پر آ جائے گا. ہماری زبانوں کی صداقت تمہاری حفاظت ہے, ہماری حق بیانی تمہاری حفاظت ہے. قرآن کا کھول کر بیان کرنا امت کی حفاظت ہے. عمل کرو یا نہ کرو, حق تو بولو, یہ تو کام چلتا رہے, لیکن آج حق بول لو. اللہ اکبر آگ کا سمندر پار کرنے کے برابر ہے. آج حق بولنا آگ کا سمندر پار کرنے کے برابر ہے. پھر اگر علماء یہ کام نہ کرے تو پھر کریں گے کون پیارو؟ بتائیے آپ, کون کریں گے؟ کون ہے سبق تم کو پڑھانے والا جو حلال اور حرام کا؟ کون ہے جو سبق آپ کو پڑھانے والا غسل کے مسائل کا؟ کون ہے سبق پڑھانے والا جو وضو کے مسائل کا؟ کون ہے سبق پڑھانے والا جو نماز کے مسائل کا؟ کون ہے سبق پڑھانے والا جو روزے اور زکوٰۃ اور حج کے مسائل کا؟ کون ہے سبق پڑھانے والا نکاح اور معاشرت کا؟ کون ہے سبق پڑھانے والا تجارت اور معاملات اور سیاست کا؟ صرف علماء کو آپ امت اپنی ضرورت کے لیے یوز کرتے ہیں, شریعت کے لیے یوز نہیں کرتے, شریعت کے لیے یوز نہیں کرتے. ایک مولانا صرف اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے خبر پرستی کو اپنے ممبر اور محراب سے ناجائز اور بدعت اور شرک کہا تو پھر نکال دیے. میں سمجھتا ہوں پورا سال غیر مسلم مورتیوں کی اتنی پوجا اور پرستش نہیں کرتے جتنا شب برات کی ایک رات مسلمان قبرستانوں میں خبروں کی پرستش کرتے ہیں. جہالت اتنی بھی, جہالت اتنی بھی. مولانا پورا سال بت پرست بتوں کی اتنی پوجا نہیں کرتے,
صرف ایک رات مسلمان خبروں کی پرستش میں اتر جاتا ہے، بند کر دے تب بھی خطرہ، کھولے تب بھی خطرہ، کرنا کیا ہے بھائی؟ رات مقدس، میں نے شب برات میں بھی کہا، دوسرے اوقات کے بیانات میں بھی کہا، رات کے تقدس کا انکار کم علمی کی دلیل ہے۔ شب برات کا انکار کاپی مار کر مدرسوں میں امتحان دینے کی دلیل ہے۔ مطالعہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ شب برات ہے بھائی، ہے۔ قرآن کے اشارے بھی ہیں، صحابہ میں بھی اس میں اختلاف تھا، ہمارے اکابر نے اہتمام بھی کیا۔